آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کائنڈز، فارمز، کلاسیفیکیشنز آف لا۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے لا کو ڈیفائن کیا تھا، مختلف رائٹرز نے لا کی مختلف ڈیفینیشنز دی تھیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ لا کی قسمیں کیا ہیں اور کتنی ہیں۔ فرسٹ آف آل ہمارے پاس ہے امپیریٹیو لا۔ امپیریٹیو لا جو ہے اسے ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیل میں۔ It is a rule which prescribes a general course of action imposed by some authority which enforces it by some superior power, that is physical force or any other compulsion. یعنی کہ جبر، خوف، سزا، دباؤ کی بنیاد پر کسی فعل کو یا کام کو کرانا یا روکنا حکمیہ قانون کہلاتا ہے۔ حکمیہ قانون یعنی کہ امپیریٹیو لا، یعنی کسی اچھے فعل کو یا کام کو کرانا اور کسی برے فعل یا کام کو روکنا امپیریٹیو لا ہے۔ سرکاری یا ملکی قانون کی خلاف ورزی پر تھانہ، پولیس، عدالت حرکت میں آ جاتی ہے۔ قانون ریاست کی ایسی ہدایات ہیں جن کی تعمیل ہر شہری پر فرض ہے، اور اگر ان کی خلاف ورزی کی جائے تو سزا چاہے جسمانی ہو یا مالی دی جاتی ہے۔ سزا کے عنصر کو اگر قانون سے خارج کر دیا جائے تو یہ اپنی افادیت اور اہمیت کھو دیتا ہے۔ جیسا کہ ہابس کہتا ہے، انسان اور ہتھیار قانون کی قوت کا سرچشمہ ہے، یعنی کہ قانون کو بنانے والے بھی انسان ہیں۔ ایک ایسی جماعت جو قانون بناتی ہے وہ ہمارے پاس موجود ہوتی ہے ملک میں، اور ایک ایسی جماعت جو اس قانون کو انفورس کرتی ہے طاقت کے ذریعے، قوت کے ذریعے سے، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہوتی ہے۔ تو دوستو امپیریٹیو لا کیا ہے؟ امپیریٹیو لا یہ ہے کہ حکم کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، قوت کے ذریعے لا کو انفورس کرنا، کسی بھی ملک میں کسی بھی ملک کے شہریوں کو یا سٹیزنز کو پروٹیکشن دینے کے لیے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے فزیکل اور سائنٹیفک لا، یعنی سائنسی اور طبی قانون۔ Physical or scientific laws are the manifestations of the regularity and harmony in the operations of the universe. They are also called natural laws or laws of nature. They are not the creation of men and cannot be changed by them. These are the immutable, unchangeable, and invariable forever. For examples, laws of gravity, light, heat, sound, etc. are instances or examples of physical laws. دن میں سورج نکلتا ہے، رات کو تاریکی ہوتی ہے، ستارے نکلتے ہیں، چاند طلوع ہوتا ہے، زمین میں کشش موجود ہے، دنیا اپنے محور پر گھومتی ہے، موسم تبدیل ہوتے ہیں، سردی، گرمی، بہار، خزاں، برسات، سارے اپنے وقت پر تبدیل ہوتے ہیں۔ یہ سب ایک نظم و ضبط اور قاعدے کے پابند ہیں۔ یہ قاعدے انسان کے وضع کردہ نہیں ہیں بلکہ قدرتی ہیں۔ انسان نے اپنے مطالعہ اور مشاہدے سے ان قدرتی اصولوں کی شناخت اور دریافت کی ہے، اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دن کے بعد رات کا آنا قدرت کا قانون ہے، اور اس کی کارکردگی میں انسان کے بجائے قدرت کو دخل ہے۔ انسان نہ تو ان کو توڑ سکتا ہے اور نہ جوڑ سکتا ہے، بلکہ انسان اس قانون کے تابع ہے۔ تو اس قانون کو ہم کہتے ہیں فزیکل اور سائنٹیفک لا۔ تھرڈ ہمارے پاس لا کی جو کائنڈ ہے وہ ہے نیچرل اور مورل لا۔ نیچرل لا از آلسو نون ایز ڈیوائن لا، یونیورسل لا اور کامن لا، لا آف ریزن اینڈ ایکسٹرنل لا۔ اس کو ہم قدرتی یا اخلاقی قانون بھی کہتے ہیں۔ It is said that natural law is written by the fingers of nature in the heart of mankind. It is called the command of God imposed upon man. Natural laws are the principles laid down by God for the guidance of mankind. The recognition of fundamental rights like right of freedom, equality, expression, etc. are examples of natural law. It is also called God-made law in order to distinguish it from man-made law. یہ وہ قوانین ہیں جو حقوق اللہ کے زمرے میں آتے ہیں، یا ہم جن کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو قوانین بنائے ہیں ان کو ہم اس میں لے سکتے ہیں، یعنی کہ پیدائش، اموات، خوشی، غمی وغیرہ دنیا میں فطری عمل ہے، دنیا میں کوئی شخص اس سے دور نہیں ہے۔
زندگی گزارنے کے لیے ہر مذہب میں اصول واضح کیے گئے ہیں اور ان اصولوں کی خلاف ورزی پر اللہ سزا دیتا ہے۔ مثلا ہمارے مذہب میں نماز قرآن نہ پڑھنے والوں کو سزا اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے کسٹمری لا یعنی کہ رواجی قانون۔ Customary law is the outcome of custom. It is the law based on well-recognized customs which have stood the test of time and which are reasonable. A custom becomes law and can really be regarded as law only upon its recognition by the law courts or by statute. Statute کیا چیز ہے؟ Law which is recognized by legislature or which is enforced by state. اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیچیوٹری لا۔ پہلے رسم و رواج کو معاشرے میں قانون کی حیثیت حاصل تھی اور رواجی قانون کو سختی سے نافذ کرایا جاتا تھا۔ رواجی اصول کو قانون کی حیثیت، مقبولیت، قدامت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب یہ اسٹیچیوٹری لا سے مطابقت رکھتا ہے۔ کوئی بھی رواج کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو، اگر وہ قانون سے مطابقت نہیں رکھتا تو وہ قانون کا حصہ نہیں بن سکتا۔ تو کسٹمری لا یا رواجی قانون وہ ہوتے ہیں جو کافی لمبے عرصے سے چلے آ رہے ہوتے ہیں، جو معاشرے کی فلاح کے لیے ہوتے ہیں اور اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا اور اس میں کوئی بریک نہ آئی ہوئی ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں کسٹمری لا یا رواجی۔ دوستو نیکسٹ ہمارے پاس ہے انٹرنیشنل لا یعنی کہ بین الاقوامی قانون۔ یہ بھی قانون کی ایک قسم ہے۔ It is an aggregate of the rules recognized and accepted by civilized states in their dealings with each other. یہ قوانین ایسے قواعد و ضوابط کا مجموعہ ہے جو خود مختار یا آزاد ریاستوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اور طرز عمل کو متعین کرتے ہیں۔ There are the rules which determines the conduct of the general body of civilized states in their mutual dealings. بین الاقوامی قوانین ایسے قوانین ہیں جن کی مہذب ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے وقت پابندی کرتی ہیں، یعنی کہ یہ وہ اصول اور قوانین ہیں کہ جب ایک ریاست ایک سے زیادہ یا دوسری ریاستوں کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلقات قائم کرنا چاہتی ہے، لین دین کرنا چاہتی ہے، تو ان اصولوں اور قوانین کی اس کو پابند۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے سول لا اور لا آف اسٹیٹ۔ It means the law of the land. According to Salmond, civil law is the law of the state, law of the lawyers, and law of the courts. The Roman used the term civil law in the sense as the law that was applicable only to the Roman citizens, called jus civil, as opposed to the jus gentium, which is applied to the foreigners. It is the law of the land and has been named as municipal law, positive law, or national law. But in jurisprudence, civil law means those laws of the land which are enforced by the courts. دوستو سول لا کو ہم ملکی قانون بھی کہتے ہیں۔ ملکی قانون یا سول لا کا جو نفاذ ہے یا اس کا اطلاق ہے ملک کے ہر شہری کے ہر معاملے پر پڑتا ہے۔ سول لا شہریوں اور اقتدار اعلیٰ یعنی حکومت کے تعلقات کی وضاحت کرتا ہے۔ عدالتیں اس کی روشنی میں مسائل کا تصفیہ کرتی ہیں یعنی کہ مسائل کو حل کرتی ہیں۔ ریاست یا مملکت کا وہ قانون جس کا نفاذ عدالتوں کے ذریعے کرایا جاتا ہے اس کو ہم ملکی قانون یا سول لا کہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں دوستو آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی کہ لا کی فارمز، اس کی قسمیں، اس کی کائنڈز اور اس کی کلاسیفیکیشنز کیا ہیں، کتنی ہیں، کون سی ہیں، اس کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کا کوئی ڈاؤٹ رہ گیا ہو یا کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔